السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 7 مارچ ہے۔ آج بھی ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی خبر سندھ پولیس کے نئے آئی جی کے حوالے سے ہے کہ کون خوش نصیب سندھ پولیس کا نیا آئی جی ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہم اپنے پروگراموں کی شروعات اسی آئی جی کی خبر سے کریں گے جب تک کہ باضابطہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر دیا جاتا۔ جمعرات والے روز سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک ایسی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سندھ پولیس کے ایک ایسے ڈی ایس پی کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں کڑوا گھونٹ پی کر نہ چاہتے ہوئے انہیں بحال کرنا پڑا، کیونکہ ان کے سامنے سندھ پولیس کے 4 ڈی آئی جیز اور ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جرگی کی صورت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کی منت سماجت کر کے اس معطل ڈی ایس پی عمیر بجاری کی بحالی کے لیے آئی جی کو وہ قائل کرتے رہے کہ اگر اس وقت انہیں بحال نہیں کیا گیا اور اگر وہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک نہ ہو سکے تو ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ یہ چاروں ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی کون ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں آئی جی نے کڑوا گھونٹ پینے کے بعد اسے بحال کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور آئی جی اسلام آباد میں اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد کن کن سے ان کی ملاقاتیں ہوگی، کیا ان کی ملاقاتوں کی شیڈول میں خود پاکستان کے دوسری بار صدر بننے کے متمنی آصف علی زرداری سے بھی کوئی ملاقات شامل ہے کہ نہیں، اور کون بن رہا ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون خوش نصیب ہوگا۔ گرچہ لسٹ وہ پہلے 3 کی تھی، 3 سے ہوتے ہوتے پھر 1 پر آ گئی تھی، اور 1 کے بعد اب ایک اور اس میں شامل ہو گئے ہیں، یعنی کہ موجودہ آئی جی اور خود غلام نبی میمن۔ پہلے اس لسٹ میں خود ڈاکٹر امیر شیخ بھی شامل تھے، اس میں خود جاوید عالم اوڈو بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں کو وہ ناک آؤٹ کروانے میں خود غلام نبی میمن کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کی پشت پر خود سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ بہت چکر لگائے انہوں نے اسلام آباد کے بھی، اور خود وزیر اعظم سے اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سے سفارش کی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر غلام نبی میمن کو سندھ پولیس کا دوسری بار آئی جی تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں۔ لیکن ان ملاقاتوں کے گزرنے کے باوجود جب نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا تو خود غلام نبی میمن کو اپنے ذرائع سے یہ اطلاع ملی کہ بھئی یہ رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے خود پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، اور پرائم منسٹر وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے، جس پر انہیں پریشانی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر خود اسلام آباد اور لاہور کے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں خود پھر رائے اعجاز سے ملاقات کرنا پڑی۔ یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود آئی جی کے جو اپنے قریبی رفقا ہیں اور اس طریقے سے رائے اعجاز کے جو اپنے قریبی رفقا ہیں وہ اس اطلاع کی، اس ملاقات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ خود رائے اعجاز کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بہت ہی گہرے مراسم ہیں۔ اگر رائے اعجاز کسی کی سفارش کر دیں تو وزیر اعظم کے سے شہباز شریف کو اسے ٹالنا، انکار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی جان کر، یہی سوچ کر کہتے ہیں کہ
کہ سندھ کے دوسری بار آئی جی بننے کے خواہش مند پولیس افسر کو ان کے چوکھٹ پر جا کر حاضری دینا پڑی۔ اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا رائے اعجاز ماضی میں جب وہ سندھ پولیس میں تھے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایس ایس پی کے اسسر، اس وقت جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ اس وقت کے آئی جی نے کیا تھا، آیا اس سلوک کو مد نظر رکھ کر وہ ان کے ساتھ اس موقع پر جبکہ ان کی اپنی گوٹ پھنسی ہوئی ہے ان کے پاس، کیا وہ اس میں ان کی مدد کریں گے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں غلام نبی میمن صاحب کی جانب سے کہ ان کا جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی گزر چکی ہے دم باقی بچی، یہ کام ان کا بلا کسی رکاوٹ کے ہو جائے اور جو بہت بڑا ان کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ اب دوسری جانب جو ہے رفعت مختار راجہ سندھ پولیس کے آئی جی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تقریب ہے سرکاری، یعنی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ یہ وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے جس میں عمیر طارق بجاری بھی شامل ہے۔ اگر اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہ شامل نہ ہو تو ان کا کورس مکمل نہیں ہوتا، وہ ڈی ایس پی نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ وہ دوران ٹریننگ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے۔ یہ 22 نومبر 2023 کو، یعنی کہ پورے 3 ماہ 19 روز ہو چکے ہیں ان کے معطلی کو۔ ایک کیس ہوتا ہے 762/2023 شاکر خان کو اغوا کرنے اور کروڑوں روپے لوٹنے کے الزام میں، یہ پیر آباد تھانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اسکینڈل ایک تھا۔ بہرحال اس مقدمے کی وجہ سے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کی رپورٹ کے نتیجے میں، جو انہوں نے بریفنگ دی تھی آئی جی کو اس ڈاکہ زنی کے واردات کے متعلق، کس طریقے سے رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد آئی جی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، خود نہ صرف انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کو معطل کرنے بلکہ انہیں گرفتار کرنے کے بھی سب کچھ ہونے کے بعد اب جا کے انہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں بحال کرنا پڑا، کڑوا گونٹ پی کے، نہ چاہتے ہوئے، دل پر جبر کرتے ہوئے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق آئی جی کے پاس 4 ڈی آئی جیز اور 1 ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر جو ہے وہ جرگے کی شکل میں گئے تھے۔ یہ اطلاع میڈیا رپورٹ سے اور خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع نے اور خود عمیر طارق بجاری ڈی ایس پی نے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی سے یہ اہم ترین معلومات شیئر کی تھی کہ اس میں جو ڈی آئی جیز گئے تھے اس میں خود آئی جی کے اپنے بہت بڑے اسٹاف افسر، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ڈی آئی جی پیر محمد شاہ، ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے خود کوریجو جو ہے وہ تھے، اس میں فیض اللہ کوریجو، اور خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو ہے ڈی ایل برانچ کے ڈی ایس پی عرفان بلوچ، یعنی بہت بڑا جرگہ لے کے گئے تھے آئی جی کے پاس کہ وہ رحم کریں اور اس بچے کو معاف کر دیں، انہیں بحال کر دیں، ورنہ ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا اگر یہ معطلی کی شکل میں اگر اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں گئے، یونیفارم انہوں نے نہیں پہنی، اس پریڈ کا حصہ نہ بنے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ڈی ایس پی نہیں بن سکیں گے۔ ڈی آئی جی کو بہت زیادہ انہوں نے قائل کیا، آئی جی قائل نہیں ہو رہے تھے کہ بہت خطرناک بیانیہ بن چکا ہے، اور مجھے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے بہت بھیانک ان کی پکچر پیش کی تھی کہ تو یعنی کہ عادی ہے اور پہلے بھی بہت ساری وارداتیں جب کر چکے ہیں، لہٰذا یہ اس میں براہ راست ملوث ہیں، اب میں کیسے اس کو بحال کروں؟ لیکن ڈی آئی جی جو ہے وہ اس وقت تک آئی جی کے کمرے سے نہیں اٹھے ان کے سامنے سے جب تک کہ وہ آئی جی کو منانے میں
کامیاب نہ ہو، جس کے بعد پھر آئی جی نے کہا ٹھیک ہے میں جمعرات والے روز سوچ کر جو ہے اس پر کوئی فیصلہ کروں گا۔ بہرحال جو ہے بعد میں انہیں بحال کر دیا۔ اسکرین پر آپ اس وقت جو آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ اس پہ تاریخ جو ہے وہ 1 مارچ کی ہے، یعنی بیک ڈیٹ میں جو ہے انہیں بحال کر دیا گیا۔ اور اب اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں خود عمیر طارق بجاری بھی شریک ہو گئے ہیں، اور خود آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ بھی جمعرات والے روز 2 بجے کی فلائٹ سے جو ہے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ بظاہر تو وہ اس سرکاری جو ہے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے، لیکن وہاں سے اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو رپورٹ ہے، انہوں نے جو معلومات حاصل کی ہے کہ اس میں اب آئی جی سندھ کا سکیجول کیا ہے، وہ 2-3 دن جو ہے وہ اسلام آباد میں اگر رہتے ہیں، پنڈی میں اپنے گھر جائیں گے، تو اسلام آباد میں اگر ہیں تو پھر وہ کیا ان کی ملاقاتیں ہیں، کس کس سے ملاقاتیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پارا جائیں گے، وہاں جو سرکاری آفس ہے وہاں کسی بڑے افسر سے ان کی ملاقات ہے، پھر دوسری ملاقاتیں جو ہے ان کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی جائیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک ملاقات بھی سکیجول کروائی گئی ہے خود دوسری بار ملک کے صدر بننے والے خوش نصیب آصف علی زرداری سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری سے وہ ان کی کیوں ملاقات کروائی جا رہی ہے؟ کوئی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا کوئی معاملہ اور ہے؟ لیکن یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو۔ کہا تو جاتا ہے کہ ملاقات سکیجول کروائی گئی ہے، لیکن اگر ملاقات ہوتی ہے اور اس میں کیا طے ہوتا ہے، یہ کچھ بھی ہمارے علم میں بات نہیں آ سکی، نہیں ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تک سندھ پولیس کے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خود رفعت مختار راجہ کی کہیں پوسٹنگ نہیں کر دی جاتی، یعنی باضابطہ ان کی پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جب تک جاری نہیں ہوگا اس وقت تک سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے کسی کا بھی آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس آرڈر کو جو ہے وہ روکنے کا حکم کہیں سے جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور اس کے علاوہ خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک رفعت مختار راجہ کی کسی دوسری جگہ جو ہے آیا ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے، ڈی جی آئی بی کی حیثیت سے، ڈی جی اینٹی نارکوٹک فورس کی حیثیت سے، یا پھر کسی بھی صوبے کے آئی جی کی حیثیت سے، جب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا اس وقت تک سندھ پولیس کے آئی جی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت تک رفعت مختار راجہ بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ رفعت مختار راجہ کی کوئی ملاقات آصف علی زرداری سے کروائی جا رہی ہے تو اس دوڑ میں شامل بعض دوسرے جو پولیس کے بڑے افسران ہیں ان کی ڈوریں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان کی کہتے ہیں کہ پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کون سا ترب کا پتہ جو ہے وہ پھینکا گیا ہے خود رفعت مختار راجہ کی جانب سے یا پھر ان کے مبینہ سرپرستوں کی جانب سے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ آصف علی زرداری کو صدر بننے سے پہلے کسی بھی طریقے سے رام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جن لوگوں نے دن کے اجالے میں خواب دیکھا تھا سندھ پولیس کے آئی جی بننے کا، ان کے اس خواب کا کیا ہوگا؟ کیا وہ خواب چکنا چور ہو جائیں گے؟ اب یہ بہت ایک بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ 72 گھنٹے جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 72 گھنٹوں میں
یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا۔ اس سے قطع تعلق کے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ چکر لگا چکے ہیں، وہ اپنی طور سے کوشش کر چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ آئی جی سندھ بنایا جائے۔ ان کے کہنے کی، ان کی سفارشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آصف علی زرداری اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے فیصلے ان کی خواہش پر جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ویسے آفرین ہے جاوید عالم اوڈو پر، ان کے پاس ابھی تک یہ اپرچونٹی ہے انہیں کہ وہ دوسری بار ایڈیشنل آئی جی کراچی بن جائے۔ اس سے قطع تعلق کے آئی جی کون آتا ہے، یعنی کہ رفعت مختار راجہ کی تبدیلی کے بعد آئی جی غلام نبی میمن آتے ہیں، یا آئی جی جو ہے وہ امیر شیخ آتے ہیں، یا کوئی اور آتے ہیں، انہیں یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ وہ دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بن سکتے ہیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر غلام نبی میمن آئی جی بنتے ہیں تو اس صورت میں انہیں جو ہے کم از کم ان کے انڈر میں جو ہے ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ پھر اینٹی کرپشن کے چیئرمین کی حصے سے جو ہے کام کرنے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ پہلے بھی ان کے انڈر میں کام کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ کچھ تعلقات بہتر نہیں تھے۔ دونوں میں کہتے ہیں کہ 36 کا آنکڑا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں تو ان کی جرت کو، ان کی عظمت کو اور ان کی اصول پرستی کو ایک طریقے سے سلام کرتا ہوں کہ وہ پوسٹ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انا پر، یا دوسرے معنوں میں جو ہے وہ اپنی خودداری پر، اپنی سیلف ریسپیکٹ پر جو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ پوسٹ جو ہے باڑ میں، لیکن وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی۔ اس صورت میں اگر وہ نہیں لگتے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو پیکج انہوں نے جب بنوایا ہے کہ جو خادم رند کو بھی نہیں برداشت کریں گے، تو پیکج کیا ہے؟ پیکج یہ ہے کہ وہ پھر منیر شیخ سینئر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اب منیر شیخ سینئر جو ہے وہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے اس وقت سندھ پولیس میں۔ میرا خیال ہے کہ باقی تو یہاں سو کالڈ ہونسٹ ہیں، وہ حقیقت میں ایماندار ہیں، اصول پرست ہیں، یعنی کہ ان کی ایمانداری کی تو قسمیں لوگ کھاتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر کا اخراجات جو ہے وہ ٹیوٹر ہیں، بہت بڑے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، سی ایس ایس کے لوگوں کو جو ہے وہ خواہش مندوں کو ان کی تیاری کراتے ہیں اور ان سے جو ہے باری فیسیں لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کم از کم حرام نہیں کھا رہے ہیں دوسروں کی طرح سے۔ ان کے اپنے جو ہم اثر ہیں وہ تو سر کے پیر سے لے کے پیر کے ناخن تک جو ہے وہ حرام میں ڈوبے ہیں، لیکن منیر شیخ سینئر جو ہے وہ اس لعنت سے جو ہے وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد رہا ہے کہ اگر غلام نبی میمن دوسری بار آئی جی بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جو ہے، اب میں کیا کہوں سندھ پولیس کو، اچھائی کہوں یا برائی کہوں، کہ ایک بہت بڑا اگر وہ دوبارہ آئی جی بن جاتے، خاص طور پہ رینکرز کے لیے، ان کے لیے تو پھر بیچارے دوسری کیا تیسری بار یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے آئیں گے منیر شیخ سینئر، ان کی وجہ سے جو ہے کم از کم پوری سندھ پولیس کی تو بات نہیں کروں، کراچی پولیس کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف مل جائے گا۔ جو اس وقت پرچون کا کاروبار چل رہا ہے، اس وقت جو چلایا جا رہا ہے، اس سے کم از کم ایس ایچ اوز کو، ہیڈ موررز کو، تھانے والوں کو جو ہے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ ان کی عادت کچھ اور ہے۔ لیکن یہ بھی پھر کنڈیشنل ہے کہ کیا ان کے پاس اختیارات اتنے ہی ہوں گے جتنے کسی ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہیں، یا کہ آئی جی اسے جو ہے ایک پوسٹ مین کی طرح سے استعمال کریں گے، پوسٹ آفس کی طرح سے ان کے دفتر کو استعمال کیا جائے گا، جس طریقے سے ماضی میں جو ہے مشتاق مہر نے جو ہے وہ اپنے طرز پر جو ہے جس عمران یعقوب مناس کو لائے تھے، ان کے دفتر کو انہوں نے ایز اے پوسٹ آفس استعمال کیا تھا۔ 11% پر جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے نوکری دے دی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیا انہیں بھی انہی ٹرم آف کنڈیشن پہ لایا جا رہا ہے، یا کہ انہیں انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور یہ اپنے اختیارات خود استعمال
کرنے کے مجاز ہوں گے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ کیا یہ پیکج کے تحت ہی دونوں کے آرڈر ہوں گے یا کہ موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر خادم اعلیٰ خادم رند بدستور جو ہے غلام نبی میمن کے ساتھ ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کام کرتے رہیں گے. دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کیونکہ وہ ان کے اسپیشل برانچ میں ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور خود آئی جی غلام نبی میمن کے ہی مشوروں پر انہوں نے اس وقت ڈنڈا اٹھا لیا تھا خود جاوید عالم اوڈو کے خلاف آئی آرز کی برسات کرنے کی صورت میں، جس پر انہوں نے پھر ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ تو وہ چیخ پڑے تھے کہ یہ کیا سازشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کروا دیا گیا ہے آئی آر کی شکل میں. تو یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ آخر سندھ پولیس کا نقشہ کس قسم کا ہونے جا رہا ہے. یہ 72 گھنٹے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ سندھ پولیس کا آئی جی کون ہوگا. میں پھر کہوں گا کہ اگر آئی جی غلام نبی میمن دوسری بار آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہو جائے تو پھر سندھ پولیس کی حالت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. پہلے اس سے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت مشکل میں آ جائے گی، لیکن ضروری نہیں کہ دوسری بار آئی جی بننے کے بعد وہ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس بار ان میں بہت نمایاں تبدیلی آ جائے اور اتنی سختی نہ کرے جتنی سختی انہوں نے اپنے پہلے ٹینیور میں کی تھی، کیونکہ یہ ان کا ایک آخری پیریڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہیں سے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں. ظاہر ہے 31 دسمبر 2025 تک ان کی سروس باقی ہے. اب دیکھنا یہ کہ آیا وہ آئی جی سندھ بننے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ کچھ اور معجزہ جو ہے، کچھ اور کرشمہ یا کچھ اور جو ہے سرپرائز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس آئی جی سندھ کی پوسٹنگ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.